میری ماں نے میری شادی ایک ایسے آدمی سے کر دی تھی جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کی پہلی بیوی نے خودکشی کر لی تھی، مگر شادی کے وقت انہوں نے یہ خودکشی والی بات ہم سے چھپا لی تھی۔ بس میری ساس نے یہی بتایا تھا کہ ان کی بہو بہت بیمار تھی، اس لیے وہ فوت ہو گئی۔ شادی کے بعد میری مرحوم سوتن کی ساری بیٹیوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ میں دن رات بہت پریشان رہتی کیونکہ وہ چاروں اپنی ماں کی طرح بہت حسین تھیں۔ اس لیے میں نے 18 سال کے ہوتے ہی بڑی والی لڑکی کی شادی کر دی۔ اس کے سسرال والے بہت اچھے تھے، لیکن میری بڑی بیٹی مجھے اپنے گھر آنے سے منع کرتی تھی۔ اسی طرح باقی 3 بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے ملنے اور کال کرنے سے انکار کر دیا۔ میں بہت غمزدہ تھی جب ایک روز غصے میں بڑی بیٹی کے سسرال چلی گئی، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ میں فوراً باقی تینوں کے گھر گئی، پر ہر جگہ تالا لگا تھا۔ ابھی میں روتی ہوئی واپس ہی لوٹی تھی کہ گھر میں جیسے ہی قدم رکھا مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ سامنے تو میرا نام رابعہ ہے، میری عمر 30 سال ہو گئی تھی، مگر ابھی تک کوئی بھی میرا رشتہ مانگنے نہیں آیا تھا۔ اس لیے میری ماں نے میری شادی ایک ایسے مرد سے کر دی جسے اولاد نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اس کی پہلے سے 3 بیٹیاں تھیں۔ جب میں شادی کر کے اپنے سسرال آئی، گھر میں میری ساس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بس ایک نند تھی جس کی شادی بھی ہماری شادی کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ ایسے میں ایک مختصر ہمارا چھوٹا سا خاندان تھا۔ میرے شوہر کو مجھ میں سے اولاد نہیں چاہیے تھی۔ اپنی مرحوم سوتن کی چاروں بیٹیوں کی ذمہ داری اب مجھ پر آ گئی تھی۔ میرے شوہر اقبال کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی بیوی نے مرتے وقت یہی کہا تھا کہ ان کے بعد ان کی بیٹیوں کو میں ہی پالوں۔ شوہر کے کہنے پر میں نے اس کی بیٹیوں کو قبول کر لیا اور ان کی پرورش خود کرنے کی ذمہ داری لے لی تھی، جبکہ میری ساس اکثر میرے شوہر کو کہتی کہ شکر ہے تمہاری پہلی بیوی سے جان چھوٹ گئی۔ میری ساس کو کسی وجہ سے اپنی بہو بہت ناپسند تھی۔ میں نے جب اپنی مرحوم سوتن کی تصویر دیکھی تو وہ بہت حسین تھی۔ چاروں بیٹیاں اپنی ماں پر گئی تھیں، اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھیں۔ ایسے میں مجھے ان کی بہت فکر رہتی، دن رات میں اسی پریشانی میں رہتی تھی۔ بیٹیوں کا معاملہ ہے اور اوپر سے وہ جس قدر حسین تھیں، مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کچھ رہی صحیح کسر میری نند نے پوری کر دی تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی کوئی نئی بات کر جاتی۔ میری نند بھی اپنی پہلی بھابھی اور ان کی بیٹیوں کو بہت ناپسند کرتی تھی۔ پہلے دن سے وہ یہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے ان کو سنبھال کر کچھ نہیں ملے گا۔ شروع میں تو میں نے نظر انداز کیا تھا، مگر بڑے ہونے پر اس نے میری بیٹیوں پر الزام لگانا شروع کر دیے، اس لیے میں نے اس کے گھر آنا جانا ختم کر دیا۔ میں نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں اس کو ٹھیک طریقے سے مکمل کروں، اس میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اسی لیے میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں ان کو جلدی ان کے گھر کا کر دوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی میری نند پھر سے کوئی بات بنائے۔ جیسے ہی بڑی لڑکی 18 سال کی ہوئی، میں نے ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ اس کے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے، لیکن شادی کے کچھ دنوں بعد میری بڑی بیٹی نے مجھے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ پہلے تو مجھے باتوں باتوں میں ٹالتی رہی، مجھے اپنے گھر آنے نہیں دیتی تھی، لیکن پھر اس نے صاف الفاظ میں مجھے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، وہ بھلا مجھ سے کیوں ملنا نہیں چاہے گی، جبکہ اس بات کے لیے ہو سکتا تھا کہ اس کے سسرال والوں نے اسے منع کیا ہو، مگر ان لوگوں نے اسے کیوں منع کرنا تھا؟ یہ بات سوچنے والی تھی۔ وہ تو بہت اچھے اور نیک لوگ تھے، یہ سوچ کر تو میں نے ان سے رشتہ جوڑا تھا۔ اس بات کو لے کر میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس نے منع کیا ہے تو پھر مجھے اس کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اس کے بغیر رہنے کی عادت ڈالیں گے، اور ویسے بھی جب بیٹیاں بیاہی جائیں تو وہ پرائی ہو جاتی ہیں۔ بس ہمارے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، مگر ایسے کیسے کوئی اپنی بیٹی کو چھوڑ سکتا ہے؟ یہ کس قسم کی حرکت ان لوگوں نے کی تھی؟ اور اب جب انہوں نے ہمیں اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا تو ایسے میں وہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خیر، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور اب ہمارے پاس چپ رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر ہم اسے زبردستی گھر واپس لے بھی آتے،
اس کا کوئی مستقبل اور ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس سے اچھا تھا کہ جس بھی حال میں رہے اپنے گھر میں خوش رہے۔ میں بس اس کی خوشی کی دعا کر دیتی تھی، ساتھ ساتھ میں اسے یاد بھی کرتی تھی۔ بے شک وہ میری اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن میں نے ان چاروں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر، اپنی اولاد سمجھ کر پالا تھا۔ میں نے ماں بن کر پالا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، جب میں نے باقی 3 بیٹیوں کی بھی صحیح وقت پر شادی کر دی تھی، یا یوں کہا جائے کہ میں نے ان کی شادی جلدی کر دی تھی۔ لیکن میری باقی کی 3 بیٹیوں نے بھی شادی کے بعد مجھ سے فون کرنے اور ملنے سے منع کر دیا تھا۔ میں بہت پریشان اور غمزدہ تھی۔ میری چاروں بیٹیاں مجھے اپنی سکی ماں سمجھتی تھیں اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان بچیوں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میری اپنی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری بیٹیوں کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ وہ گھر سے جانے کے بعد مجھے بھول گئی تھیں؟ میں نے ان کی زندگی میں کبھی کوئی کمی رہنے نہیں دی تھی جو انہیں اس بات کا احساس ہوتا۔ انہوں نے مجھ سے ملنا جلنا ختم کر دیا، جبکہ میرے شوہر کا اس بارے میں کچھ نہیں کہنا تھا۔ میں جب بھی ان سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ چپ ہو جاتے اور مجھے بھی خاموش رہنے کا کہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، اور ہماری بیٹیوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم ان سے نہ ملیں۔ کہیں تو کچھ ایسا تھا جو میرے شوہر شاید جانتے تھے، لیکن میں ان باتوں سے انجان تھی۔ ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے یہ کہہ دیتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو، مگر وہ خود بھی اس بات پر حیران تھے۔ مگر اب ہمارے پاس صبر کرنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اب تو میرے شوہر کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ مجھے ہر وقت بیٹیوں کی فکر لگی رہتی تھی اور کچھ اپنے شوہر کی فکر کھائے جا رہی تھی، جبکہ میری نند نے بھی گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھ سے ابھی تک اسی بات کو لے کر خفا تھی۔ تنہائی سے تنگ آ کر میں نے اس کے گھر جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ تب اس کا کہنا تھا جن بیٹیوں کی خاطر میں نے انہیں برا بھلا کہا تھا وہ بیٹیاں میرا حال بھی نہیں پوچھتی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اسی دن کے لیے وہ مجھے سمجھاتی تھیں کہ غیر کی اولاد پر اتنی محبت نچھاور نہ کرو۔ غیر کی اولاد کو جتنی بھی محبت سے پالو، لیکن وہ ہمیشہ غیر ہی رہتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں اس کی باتوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر بار بار وہی سب کچھ دماغ میں چل رہا تھا۔ کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہی تھی، مگر دل کہتا کہ وہ چاروں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اپنے ابا سے بھی بہت محبت کرتی ہیں، مگر میری نند ہر وقت مجھے ان کے خلاف کیوں کیا کرتی تھی؟ کوئی تو راز تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا۔ ایک دن اسی طرح اپنی تنہائی سے تنگ آ کر غصے میں اپنی بڑی بیٹی کے سسرال چلی گئی تاکہ میں خود جا کر ان لوگوں سے بات کر سکوں کہ آخر مسئلہ کیا تھا، مگر یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی باقی بیٹیوں کے گھر گئی، مگر وہاں پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ ابھی وہاں سے میں روتے ہوئے واپس گھر لوٹی ہی تھی کہ گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ میرا شوہر نیچے فرش پر بیٹھ کر بری طرح سے سانس لے رہا تھا۔ اسے کافی عرصے سے سانس کی بیماری تھی۔ اب جبکہ وہ زیادہ بیمار رہنے لگا تھا، آج اس کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے اسے ہسپتال لے گئی۔ میری نند کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی ہسپتال میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن میرا شوہر ہسپتال میں ہی رہا اور پھر اس کی طبیعت جیسے کچھ بہتر ہوئی ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ گھر آ کر جب میں نے اپنا فون دیکھا تو اس پر میری سب سے چھوٹی بیٹی کے فون آئے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً سے اسے دوبارہ سے اسی نمبر پر فون کیا۔ فون میری بیٹی کی بجائے اس کے شوہر نے اٹھایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس چیز کی وجہ پوچھی تو انتہائی غصے میں آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے انہیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، جبکہ میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ہم نے آخر انہیں کون سا دھوکہ دیا تھا۔ اس سارے معاملے میں دھوکے والی تو کہیں کوئی بات نہیں تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا، اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تھے جب میری چاروں بیٹیاں روتی ہوئی گھر واپس آ گئیں۔ پوچھنے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے سسرال والوں سے یہاں آنے کی ضد کرتی تھی، لیکن وہ لوگ انہیں ملنے نہیں دیتے تھے، جبکہ فون کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تنگ آ کر ان لوگوں نے انہیں واپس بھیج دیا ہے۔
ہم سے آخر ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ جو وہ لوگ ہماری بیٹیوں کو ہم سے ملنے نہیں دے رہے تھے، جبکہ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ میں نے اتنے سالوں سے ان کی ماں کی اصلیت کیوں ان سے چھپائی تھی۔ شادی کے وقت میں نے یہی کہا تھا کہ یہ چاروں میری بیٹیاں ہیں، مگر اب یہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے سسرال والوں کو بھی معلوم ہو گئی تھی کہ ان کی سکی ماں کوئی اور عورت تھی۔ وہ سب کہہ رہی تھی، آج سے پہلے مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس بات کا علم میرے شوہر کو ضرور تھا اور اسی لیے میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تھا، جب ان کا کہنا تھا کہ یہ راز تو بہت پہلے ہی دفن ہو گیا تھا۔ ابھی یہ چنگاری کس نے لگائی تھی؟ آخر ایسا کون تھا جو میری بیٹیوں کے گھر کا دشمن تھا؟ ہمیں اس انسان تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی اور بہت جلدی ان کو اپنی بہن کا خیال آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا اس راز کو ان کے گھر والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ گھر والوں میں ان کی ماں یعنی میری ساس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ خود اپنے گھر کا کوئی بھی راز کسی کو بتا نہیں سکتے تھے، جبکہ یہ کام ضرور ان کی بہن کا تھا۔ وہ غصے میں گھر سے نکلے تھے جب میں نے ان کو کہیں بھی جانے سے روک دیا اور ان سے پوچھا تھا کہ آخر ایسا کون سا راز تھا جس سے ساری زندگی ان لوگوں نے مجھے بھی انجان رکھا تھا اور مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس دن میرے پوچھنے پر میرے شوہر نے مجھے روتے ہوئے سب کچھ بتایا تھا، جس راز سے اب تک میں انجان تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی ماں اور بہن ان کی پہلی بیوی سے اسی لیے نفرت کرتی تھی کیونکہ ان کی بیوی جس جگہ سے آئی تھی اس جگہ بہو کو ہمارے معاشرے میں نہ تو عزت سے دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی اسے عزت دی جاتی ہے۔ اصل میں وہ ناچنے والی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے ان کا رشتہ ان کے خاندان کی ایک لڑکی سے طے ہوا تھا۔ میرا شوہر اور وہ لڑکی دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، مگر شادی سے کچھ عرصہ پہلے اس لڑکی کے گھر والوں نے انکار کر کے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور جگہ کر دی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت میرے شوہر کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے حالات کچھ اچھے نہیں رہے تھے۔ بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر ان کے رشتہ داروں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ رشتہ ٹوٹنے پر میرے شوہر کو بہت صدمہ لگا تھا کیونکہ ان کی محبت کوئی ایک دو مہینے کی نہیں تھی، وہ کافی عرصے سے اس لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ ان دنوں میرے شوہر اقبال پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتے اور پوری رات گھر سے باہر رہتے تھے۔ ایسے میں ان کی کیا مصروفیات ہیں، وہ کہاں جاتے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پتہ تب چلا تھا جب وہ خود سے شادی کر کے اپنے ساتھ ایک خوبصورت بیوی کو گھر لے آئے تھے، کیونکہ وہ ناچنے والی تھی اور جس جگہ سے آئی تھی وہاں کی عورتوں میں اور عام عورتوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اس لڑکی کے حلیے سے ہی ان کی ماں اور بہن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور وہ اسے بالکل بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اسے گھر سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا اگر وہ اس گھر سے گئی تو وہ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ انہوں نے اسے تحفظ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تب میرے شوہر اقبال نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس وقت وہ بہت غمگین تھے، کسی اپنے کے ہاتھوں بری طرح ٹوٹ گئے تھے، تو وہ ایک کوٹھے پر چلے جاتے تھے جہاں پر ان کی ملاقات میری مرحوم سوتن نغمہ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے بنا کسی فرض کے انہیں اس دکھ سے نکالا تھا، ان کی زندگی میں خوشیوں کو واپس لے آئی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ نغمہ اقبال کو اچھی لگنے لگی تھی۔ انہیں خود اندازہ نہیں ہوا تھا، جبکہ نغمہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی ان سے محبت کرتی ہے۔ اور پھر جب ایک دن نغمہ نے اقبال سے شادی کی بات کی تو میرے شوہر اقبال نے انکار کر دیا اور کہا یہ بہت مشکل ہے کہ میرے گھر والے ایک کوٹھے والی کو قبول کریں۔ تب نغمہ نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کرتی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور ان کے چچا نے انہیں یہاں چھوڑ کر بدلے میں بہت بھاری رقم یہاں سے لے گئے تھے اور پھر اقبال بھی نغمہ کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس نے نغمہ سے یہ کہا کہ وہ اس سے شادی کرے گا، اسے عزت دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس شادی سے بہت سے لوگ ناخوش ہوں گے، بہت سی پریشانیاں بھی جھیلنی پڑیں گی، لیکن وہ پھر بھی نغمہ سے شادی کریں گے کیونکہ ان کے اپنوں نے انہیں بہت دکھ دیے تھے۔ پھر اقبال نغمہ سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آئے تھے، لیکن ان کی ماں اور بہن نے اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تب میری ساس اور نند دونوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ کبھی بھی انہیں خوش رہنے نہیں دیں گے۔ ان کے بھائی کی ضد پر وہ نغمہ کو گھر میں رکھنے پر تیار ہو گئی تھیں، لیکن جس قسم کا رویہ نغمہ کے ساتھ ہوتا تھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت ہوتا تھا۔
اپنے بیٹے کی موجودگی میں تو تھوڑا بہت لحاظ کر کے خاموش ہو جاتی، مگر اقبال کی غیر موجودگی میں جو ظلم وہ کرتی تھیں ان کا کوئی حساب نہیں تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ نغمہ بھی تو اب ایک عورت تھی، تو کیا عزت کی زندگی جینے پر اس کا حق نہیں تھا؟ اگر قسمت نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا تھا تو اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ انہوں نے اپنی ماں سے یہ کہا تھا کہ پہلے انہوں نے ایک عزت دار گھر کی لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ دولت کی خاطر ان کی محبت اور 2 سال پرانی منگنی کو لات مار کر نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے خاندان والوں سے تو یہ نغمہ ہی اچھی نکلی ہے جسے دولت اور پیسے کا لالچ نہیں تھا۔ نغمہ اپنے شوہر کے ساتھ مخلص تھی اور ان کے خیال میں مخلص ہونا سب سے اچھی چیز ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے انسان کا تعلق کسی قبیلے کسی علاقے سے ہے، یہ چیز معنی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ رشتہ نبھانے میں کتنا پرخلوص اور مخلص ہے۔ میری ساس کے بہت مجبور کرنے پر بھی میرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا نہیں تھا، اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ آج مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ کیوں میری ساس اور میری نند میری مرحوم سوتن اور اس کی اولاد کے اتنے خلاف تھے۔ نغمہ نے بھی اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر مشکل حالات میں ان کے ساتھ رہے گی اور حالات کا سامنا کرے گی، اور اس نے کیا بھی تھا۔ مگر 4 بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد نغمہ نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ میری ماں اور بہن سے بہت دکھی ہو چکی تھی۔ یہ بات بتاتے وقت میرے شوہر بھی رو پڑے تھے، جبکہ میری بیٹیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات ان کے سسرال والوں کو معلوم ہو گئی ہے کہ ان کی ماں کا تعلق کہاں سے تھا، اس لیے انہوں نے انہیں ہم سب سے ملنے جلنے سے روک دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کی ماں کی حقیقت ان کو نہیں بتائی، جبکہ ان کی نظر میں یہ بہت بڑا دھوکہ تھا۔ وہ سادہ اور شریف لوگ تھے، ایسے میں اگر انہیں یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی تو وہ کبھی بھی ہمارے گھر میں رشتہ نہ کرتے۔ جبکہ میری بیٹیوں کی ساس کا یہ کہنا تھا ان کے نیک اور پارسا بیٹوں کے لیے ایک ناچنے والی کی بیٹیاں رہ گئی تھیں کیا؟ اب سوال یہ تھا کہ یہ بات ان سے جا کر کس نے کہی تھی، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی بہن کے علاوہ یہ حرکت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب میری نند سے اس بارے میں پوچھا گیا تو وہ اپنی بات سے مکری نہیں تھی۔ جب اس نے صاف صاف مان لیا کہ یہ باتیں اسی نے میری بیٹیوں کے سسرال جا کر کہی تھیں، اس کا کہنا تھا کہ میں نے ان لڑکیوں کی خاطر ایک بار اپنی نند کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا، اسی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کہا تھا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ چھوٹی سی بات کا بدلہ لینے کے لیے میری نند اتنا گر گئی تھی جو اس نے یہ گھٹیا حرکت کر دی تھی۔ میری نند کا کہنا تھا بیٹی اپنی ماں کی پرچھائی ہوتی ہے اور اسی پر جاتی ہے، اس لیے ان لڑکیوں کا ٹھکانہ ہمارا گھر نہیں بلکہ وہی کوٹھا ہے جہاں سے ان کی ماں آئی تھی، ان چاروں کو بھی وہیں بھیج دینا چاہیے تھا۔ میرا شوہر اپنی بہن کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی بہن سے تعلق توڑ دیا۔ بھلا وہ گھر کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی سوچ کیسے رکھ سکتی تھی؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا تھا کہ اپنے سسرال والوں کی بات مان لیں اور ہم سے نہ ملا کریں اور اپنے گھر میں آباد رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اتنے دنوں تک ہم سے دور رہی ہیں، لیکن اب وہ ہم سے دور نہیں رہ سکتی، اور پھر ان لوگوں کے تانوں نے انہیں ویسے ہی مار دینا تھا۔ پھر میں نے اور اقبال نے چاروں بیٹیوں کے سسرال والوں کو ایک بار ہمارے گھر آنے کا کہا، اور اس کے بعد وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ بہت منت سماجت کرنے کے بعد آخر کار وہ لوگ گھر آنے پر مان گئے تھے۔ جب وہ گھر آئے تو میں نے ان سے صاف بات کی تھی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ماضی تھا، ان سب میں ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہمارے جھوٹ کی تھی، میں نے ان سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، کیونکہ مجھے خود اسی بات کا علم آج ہوا تھا۔ جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن ان کے گھر کا ماحول مذہبی ہے اور وہ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے میں وہ کسی ناچنے والی عورت کی بیٹیوں کو اپنی بہو کبھی نہیں بنا سکتے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم سے اچھی تو وہ عورت تھی جس نے رشتے بچانے کے لیے اتنا کچھ برداشت کیا تھا، جبکہ اخلاقیات کے مقابلے میں وہ ہم سے زیادہ بہتر تھے۔ شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے سر سے اپنی عزت کی چادر اتار دی جائے، بلکہ شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی پر اپنی عزت کی چادر ڈال دی جائے۔ جبکہ ان سب لڑکیوں کا تو اس جگہ سے کوئی واسطہ نہ تھا جہاں سے ان کی ماں آئی تھی۔
صرف اور صرف عزت کی خاطر جس عورت کو وہ برا کہہ کر ان کی بیٹیوں کو دھتکار رہے تھے تو وہ بہت عظیم عورت تھی۔ اس نے صرف عزت کی خاطر اتنے سال کی غلامی کی تھی۔ وہ میری ساس اور نند کی ہر تکلیف اور بات کو خاموشی سے سہ گئی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو واپس چلی جاتی اسی جگہ جہاں پر کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے سب چھوڑ دیا اور اس گھر کو ترجیح دی تھی جہاں پر اسے دن رات کام کرنے کے ساتھ ساتھ تانے بھی سننے پڑتے تھے، مگر وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ میں اس کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دل سے قدر کرتی ہوں۔ ایسے میں وہ لوگ کیسے اس کی بیٹیوں کو دھتکار سکتے ہیں؟ میری بات سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے باری باری اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ غلط تھے، انہوں نے غلطی کی تھی کہ وہ انسانوں کو ذات یا اس کے خاندان سے جوڑ کر ان کی زندگی کے فیصلے کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ واقعی ایک عظیم ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، ایک عظیم باپ کی جنہوں نے بنا کسی کی پرواہ کیے کسی کو عزت دی تھی۔ میری باتوں نے ان کی سوچ بدل دی تھی۔ وہ اتنے سالوں سے ایک ہی سوچ سوچتے آ رہے تھے، عزت صرف ہم جیسے لوگوں کا حق ہوتا ہے، جبکہ یہ ہر کسی کا حق ہے اور ہر کسی کو ملنی چاہیے۔ اب وہ لوگ میری بیٹیوں کو گھر واپس لے جانے کے لیے تیار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی انہیں ہم سے ملنے یا بات کرنے سے منع نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی انہیں کسی بھی چیز کا تانا دیں گے۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوشی خوشی اپنی بیٹیوں کو دوبارہ رخصت کیا تھا۔ اب ہم بالکل مطمئن تھے۔ میں نے اپنا فرض بھی اچھی طرح سے ادا کر دیا تھا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس بات سے خوش تھے اور ان کی طبیعت بھی پہلے سے کافی بہتر رہنے لگی تھی۔ اس کے بعد میری بیٹیوں کا ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا، کوئی نہ کوئی ہمارا حال پوچھنے آ جایا کرتی تھی۔ اپنی نند کے گھر آنا جانا ہم نے چھوڑ دیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی اپنی بیٹی رات کے اندھیرے میں اسے دھوکہ دے کر گھر سے نکل گئی ہے۔ اس چیز نے اسے جیسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ نہ تو گھر سے باہر نکلتی تھی اور نہ ہی کسی سے ملتی تھی۔ بس ایک بار اس نے گھر آ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میری بیٹیوں سے بھی معافی مانگنا چاہتی تھی کہ اس نے ان کی پاکیزگی پر انگلی اٹھائی تھی۔ کسی کی بیٹیوں کے بارے میں اس نے غلط الفاظ کہے تھے، اس لیے اس کی اپنی بیٹی اس کے ساتھ یہ سب کر گئی تھی۔ کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ساری زندگی اپنے عزت دار ہونے کے گن گاتی رہی۔ آج اس کی اپنی بیٹی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں پر دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کی عزت سانجھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کسی سے کوئی نادانی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے بری اور غلط بات یہ ہے کہ عورتیں اس بات کو پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں اور جو بات گھر کی چار دیواری میں رہنی چاہیے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ عورت ہی ایک عورت کی عزت کو سمجھ نہیں پاتی۔ اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے ہمارا کیا ضرور آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی انسان کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، وہ انسان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل احترام ہے۔ ہم کسی کا چہرہ دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ انسان ہم سے زیادہ اچھا نیک ہے۔ آج کل چھوٹی سی بات معلوم ہونے پر لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ کی شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا برا ماضی جان کر اسے چھوڑ دیں، بلکہ آپ کی شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی کا برا ماضی جانتے ہوئے اس کا حال اچھا بنانے کی کوشش کریں اور مستقبل اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ آج میری چاروں بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں اور میرا شوہر بھی مجھ سے بہت راضی ہے، کیونکہ میں ان کی امیدوں پر پوری اتری تھی۔